بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں جو بھی ہماری لاسٹ ٹائم کلاس ہوئی تھی اس میں ہم سورۃ ابراہیم کی جو آیت مبارکہ کر رہے تھے اس کے اسماء، اس میں سے ہم نے سمجھ آتی ہے جیسے بالکل کچھ نہیں پڑا پھر سمجھ آتی ہے۔ اس میں ہم نے رسول، لسان، قوم کے بارے میں تفصیل سے بات کر لی تھی، اور اس سے پہلی جو کلاسز ہوئی ہیں اس میں ہم نے جو اسم الجلالہ، اسم الجلالہ اللہ ہے، اس کے بارے میں بات کر لی تھی، اور اس میں جو عزیز ہے اس کی صفت کے بارے میں بھی ہم نے بات کر لی تھی۔ کیونکہ اگر آپ قرآن کریم کو دیکھیں تو اس سے یہ جو سورت جو ہے ابراہیم، اس میں اس میں یہ عزیز جو ہے یہ ہم نے کور کر لیا تھا۔ تو عزیز اگر کر لیا، جو ایک دفعہ ہم نے اچھی طرح کر لیا اس کو پھر ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ نوٹس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ یہ بھی ہو گیا، عزیز بھی ہو گیا، اور اس طریقے سے اب اس کے اندر یہ بھی ہم نے کور کر لیا، لسان بھی، اور اس طریقے سے اللہ یہ بھی کور کر لیا ہم نے، العزیز بھی، اور آج پھر اس حوالے سے الحکیم کے اوپر بات کریں۔ تو جو ہماری کورس ہوسٹ ہیں ان کو ایڈمٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ یہ آپ سب کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ جو الحکیم ہے، یہ اس کے بارے میں بات ہوگی، کیونکہ پہلے جو اسماء ہیں اس آیت نمبر 5 میں وہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تو الحکیم، یہ اس کا جو بنیادی جو مادہ ہے، جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، وہ 3 ہا، کاف اور میم، اور اسی سے پھر جیسے کہ عربی لغت کا یہ یا گرامر کا یہ انداز ہے کہ ماضی معروف سنگلر سے بات چلے گی، تو حکم یحکم، اور پھر حکمن اس کا مصدر آ گیا، اور اسی کو اگر آپ تائے مربوطہ کے ساتھ جو حکومت کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے اردو میں، فارسی میں، وہ بھی یہ ہے۔ تو اگر حکم یحکم سے پھر جو اسم الفاعل ہے، یعنی اس سے وہ حاکم بن جائے گا، اور محکوم، تو محکوم اور حاکم یہ حکم، یہ کثرت سے اردو میں اور فارسی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو حکمہ کے اصل معنی کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینے کے ہیں، کہ انسان کو قیود کا، حدود کا پابند کیا جائے، اس کی بعض کجیوں کو روکا جائے، اور اس کی اصلاح کے لیے، اس کی ریفرمیشن کے لیے جو کام کیا جائے، اس کو حکمہ کے معنی کے اندر یہ ہے۔ اسی بنا پر لگام کو، یعنی جو گھوڑے کی یا کسی یا جو جانور ہیں سواری کے لیے، ان کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، ان کو بھی حکمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی الحکمہ، حکمت کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن الحکمہ، ہا کے اوپر فتحہ اور کاف کے اوپر فتحہ، الحکمہ لگام کو کہتے ہیں، برائڈل۔ تو حکمت الدابۃ اس مراد یہ ہے کہ جانور کی لگام، اور چونکہ لگام کی وجہ سے جو سوار ہوتا ہے، خاص طور پر پرانے وقتوں میں آپ دیکھیں، اب بھی وہ جو گھوڑا تھا ٹانگا وغیرہ میں، کوچوان جو ہے وہ اس کو اس ذریعے سے وہ دائیں بائیں جو ہے وہ اس کو قابو رکھتا تھا۔ تو لگام کے ذریعے سے جو قابو رکھا جاتا ہے اس کو حکمہ کہا جاتا ہے۔ تاج العروض کے بارے میں یہاں پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، بڑی معروف یہ لغت کی کتاب ہے، یعنی کہ ڈکشنری۔ تاج العروض میں ہے کہ احکم الفراسہ، فرس جو ہے وہ گھوڑے کو کہتے ہیں، تو احکم الفراسہ سے مراد یہ ہے کہ اس نے گھوڑے کو لگام سے کنٹرول کیا، یعنی کہ گھوڑے کے جبڑوں میں جو وہ رسی ڈالی جاتی ہے
چمڑے کی اور یا جو بھی، اس کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کیا، اس کو سرکشی سے روکا، اس کو قابو کیا اور اپنی ہدایات کے تابع کیا. یہ ہے اس کی بنیادی معنوں میں شامل. اور عربی میں اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ حکمت الدابۃ، حکمت الدابۃ، کہ میں نے اسے لگام دی. حکمت الدابۃ کہ میں نے اسے لگام دی. اسی طرح حکمت السفینۃ و احکمتھا سے مراد ہے کہ میں نے، جیسے آپ دیکھیں کہ ساحل سمندر میں جو دریا کا کنارہ ہے دریا کا، اس میں کشتیوں کو باندھا جاتا ہے. تو باندھنے کے لیے اور ان کو ایک جگہ پہ قائم کرنے کے لیے، اور یہ جو ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ حکمت السفینۃ، سفینہ بڑی کشتی کو کہا جاتا ہے، اور اس کو اچھی طرح میں نے مستحکم اس کو باندھ لیا. یہ بھی ایک معنی میں. ابن فارس جو ہے وہ ایک بہت بڑے لغت نویس گزرے ہیں. ان کے مطابق اس کے بنیادی معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں. یعنی کہ جب ہم یہ خا کاف میم میں اس کا جتنے بھی دوسرے لفظ اس سے بن جائیں، حکمت بن جائے، حکم بن جائے، جیسا کہ آگے آئے گا کہ اس کے استعمالات جو ہے وہ قرآن کریم میں جو 210 ٹائمز یہ مادہ استعمال ہوا ہے، یہ روٹ لیٹرز، اور 13 مختلف حالتوں میں اس کو استعمال کیا گیا. یعنی کہ اس کی شکلوں میں، کبھی افعال کی شکل میں، کبھی اسماء کی شکل میں. تو بنیادی معنی روکنے اور منع کرنے کے. اس کی حدود متعین کرنا، اختلافی امور میں فیصلہ کرنا. چونکہ اس کے بنیادی معنوں میں روک دینا ہے، اس لیے جو چیز اپنے مقام پر رک جائے اور جم کر کھڑی ہو جائے وہ مستحکم ہو جاتی ہے. استحکام اور مستحکم ہونا یہ عام ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس میں بھی جو الف، اگر آپ دیکھیں استحکام، تو الف سین تا جس کے لفظ کے شروع میں لگ جائے عربی میں، اس میں طلب کے معنی استعمال ہو جاتے ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں مشہور لفظ ہے استغفار، تو الف سین تا کو باقی نکالیں تو غفار، اس کا جو غا فا را اس کا روٹ ہے، مراد ہے ڈھانپنا، کور کرنا. تو استغفار سے مراد ہے کہ ڈھانپنے کی، کور کرنے کی اور چھپانے کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے. تو اس میں بھی جب ہم کہتے ہیں استغفار تو مراد ہے کہ ہمارے تقصیرات کو، ہماری گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کو چھپا لے، اور اس میں وہ طلب پائی جاتی ہے. تو اس طریقے سے یہ جو لفظ ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ الف سین تا، تو اس کے بعد جو آتے ہیں وہ اصل اس کی بنیادی جو معنی اس کے اندر ہوتا ہے. اور یہ جو پیٹرن ہے الف سین تا کا، اور اس بنیادی طور پر اس سے جیسے نستعینو کا آتا ہے، اس میں بھی یا استعینو یا اس طریقے سے اور لفظ جو آتے ہیں، اس میں طلب کرنے کا، چاہنے کا، خواہش کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. الحکم کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کا نام حکم ہے. اور آپ کو قوت فیصلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری خوبصورت دعا ہے کہ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے قوت فیصلہ ہے، میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما. کیونکہ انسان کی زندگی اگر ہم دیکھیں کہ آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو سونے تک اگر ایک دن کا اجازہ لیں تو ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ 100 ٹائمز ہمیں اپنی قوت فیصلہ سے کام لینا پڑتا ہے. ہمیں بار بار جو ہے وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو بہت ہی گہری اس کے اندر بات بیان کی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ہمیں کوئی نہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کریں یا یہ کریں. لیکن عام جو ہے لوگوں کو یا مطلب ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت کثرت سے یہ چیز ہوتی ہے ہمارے روزانہ. تو جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اسے حاکم کہا جاتا ہے. یہ بھی کام ہے. حاکم کی جمع جو ہے وہ حکام آتی ہے. اور حکم جو ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ حکمن و عدلن، حکمن عدلن کا لفظ جو آتے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جو پیش گوئی پائی جاتی ہے. تو حکم اگر آپ دیکھیں تو ماہر حاکم کو کہا جاتا ہے، منصف کو.
اور حاکم سے زیادہ حکم کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے. اس کا جو مطلب جو پیٹرن ہے اس میں زیادہ ایک مبالغہ یعنی ایک معنی میں زیادہ قوت اور شدت اور زیادتی پائی جاتی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکمن، تو یہ 6 نمبر سورت اور اس کی 115 آیت کے اندر یہ والی لفظ بیان ہوا ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور حاکم، کوئی اور جو ہے ہستی جو ہے اس کو مانوں، اس کو تلاش کروں. اسی بنیاد سے اگر کہا جائے کہ یعنی اسی روٹ سے حکم تو فلانن، تو اس سے مراد ہے کہ میں نے فلاں بندے کو، اس کے فلانن سے مراد ہے کہ کوئی بھی نام لیا جا سکتا ہے اس کے بعد. تو مثلا زیدن کا نام آ جائے یا کوئی بھی اس کے بارے میں بات ہو، تو یہ ایک مثال دینے کے لیے کہ کسی کو منصف مان لینا، اس کو جج مان لینا. حکم تو فلانا قرآن کریم میں ہے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 66 ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ قوم جو ہے وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتی، یا وہ کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں جن میں وہ تنازع کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یا ان کا کوئی آپس میں اختلاف ہے، وہ آپ سے فیصلہ نہ کروا لیں اور آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو صاحب اختیار نہ دے دیں. تو آیت نمبر یہ ہے کہ بلکہ یہ کہا گیا کہ تیرے رب کی قسم کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لا سکتے یا ایمان والے نہ ہوں گے. فلا و ربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور پھر جب ان کو فیصلہ ہو جائے تو پھر ان کے کوئی ذہن میں کوئی چیز بھی نہ ایسی نیگیٹو آئے، بلکہ اس کو وہ تسلیم کریں. وَيُسَلِّمُ تسلیمہ آیت نمبر 66 ہے. تو اسی سے ہا کاف میم سے یہ لفظ جو ہے آتا ہے پھر حکم یحکم، اور اس سے آگے میں بتاؤں گا کہ کون سی شماریات میں یہ لفظ ہے. تو الحکمت کا لفظ بڑا کامن ہے، قرآن کریم میں کئی دفعہ ہے. اس کے معنی علم و عقل کے ذریعے حق بات دریافت کر لینے کے، کہ اپنی جتنا اس کے پاس علم ہے ان نشانات کے ذریعے سے بھی، اپنی عقل کو استعمال کر کے بھی کسی بات کی حقیقت تک پہنچ جانا. لہٰذا حکمت الہی کے معنی اشیاء کی معرفت، یعنی اشیاء کی جو حقیقت ہے، اور پھر نہایت احکام کے ساتھ ان کو موجود کرنا ہے، یعنی کہ ان کی جو حقیقت ہے ان کو جانچنا، اور انسانی حکمت، موجودات کی معرفت اور اچھے کاموں کو سر انجام دینے کا نام ہے. یعنی جو چیزیں ہمارے دائیں بائیں ہیں ان کی شناخت، وہ کیسے کام کرتی ہیں، ان کا بنیادی فلسفہ، ان کے بارے میں سمجھ بوجھ، اور اچھے کاموں کو سر انجام دینے کا نام حکمت ہے. سورہ لقمان کی مشہور آیت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی. اور اسی طریقے سے باقی انبیاء کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ جس کو ہم نے حکمت دی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی. تو حکمت سے مراد کہ معرفت، اشیاء کا بنیادی فلسفہ، اور اچھے کاموں کو سر انجام دینے کی جو صلاحیت اور پھر قوت، وہ حکمت اس میں آ جاتی ہے، فلسفی. ابن فارس کی بھی بات ہوئی تھی کہ ابن فارس کے مطابق حکمت کو حکمت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جہالت اور نادانی اور ناعقلی کی باتوں سے روکتی ہے. جیسے اس کے بنیادی معنوں میں روکنا، ایک جگہ پہ اس کو کنٹرول کرنا. تو حکمت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نادانی کی باتوں سے، جہالت سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو صحیح طرز فکر اور عمل جو ہے وہ عمل اس کو میسر آ جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی صفت مبارکہ بھی حکیم ہے، الحکیم، جیسا کہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 5. پھر قرآن کریم کو بھی الحکیم کہا گیا ہے، اور یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ تنزیل من حکیم حمید،
یہ حکیم ہستی جو حمید ہستی اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو اگر الحکیم نے اس کو نازل کیا ہے تو اس کا کلام بھی پھر حکمت والا ہوگا. تو یہ پھر اس لیے یہ رسول اس کو حکیم کہا جاتا ہے قرآن کریم کی. اور یہ اس کی سورہ یونس میں یہ فرمایا گیا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ وہ الکتاب ہے جو الحکیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بھی آپ کی بھی صفت مبارکہ حکیم ہے. تو قرآن کریم کو حکیم اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اختلافی امور میں، یعنی اسلام اور دوسرے مذاہب کے اندر جو اختلافی امور ہیں، خدا کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، انسانی معاشرت کے بارے میں، جتنے بھی، ان میں صحیح اور متوازن فیصلے کرتا ہے. فیہ کتب قیمہ، لیکن جہاں پہ آپس میں اختلاف ہو، تورات میں، انجیل میں اور دوسری الہی کتب میں جو، یا مختلف قوموں کے جو پریکٹسز ہیں یا ان کے اعتقادات، ان کی جو کریڈس اور بلیفس ہیں، ان کے بارے میں صحیح فیصلہ کرتا ہے. کسوٹی ہے، ٹچ سٹون ہے، اس لیے اس کو الحکیم کہا گیا. اور اس کی کوئی بھی بات جو ہے وہ توازن سے، بیلنس سے خالی نہیں. ہر چیز میں حکمت اس کی باتوں میں ہے. جو شروع میں بتایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کی ہدایت میں دینے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ کتاب حکیم ہے. اب جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے یہ خطبہ بھی جو ہے یہ ملا، جس میں 7 دسمبر 2007 کو حضرت صاحب نے الحکیم کی جو صفت بیان کرتے ہوئے تفصیلی اسی کے بارے میں خطبہ دیا تھا. تو اس کے اندر سے یہ جو میں نے انورٹڈ کامرز میں لکھا ہوا ہے، یہ سارے الفاظ وہاں سے لیے گئے ہیں. تو یہ بھی چونکہ ہمارا جو کلاس ہے اس کے پرپز کو یہ کافی مفید تھا، تو میں نے اس کو پوائنٹس کے اندر اس کو شامل کر لیا. چنانچہ یہ جو بریکٹ میں ہیں یہ اس حوالے سے لیے گئے جس کا میں نے اوپر رکھا. تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ آپ نے بھی الحکیم کو بیان کیا تو اس لحاظ سے پھر یہ ساری چیزیں بیان ہوں گی. فرمایا کہ لسان العرب میں لکھا ہے، لسان العرب کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ وہ مشہور ابن منظور کی ایک مشہور عربی لغت ہے، اور اس کا انگریزی میں جو ترجمہ ہے وہ لین کے نام سے جو ڈکشنری ہے وہ مشہور ہے. تو لسان العرب میں لکھا ہے، کہا گیا ہے کہ الحکیم حکمت والے کو کہتے ہیں. عربی کے الفاظ یہ ہیں کہ قیلا، یعنی کہا جاتا ہے یا کہا گیا، الحکیم ذو الحکمت، کہ حکیم جو ہے وہ ہے جو حکمت والا ہو. اور الحکمت سے مراد یہ ہے کہ افضل ترین اشیاء پر افضل علوم کے ذریعے اطلاع پانا، یعنی جو ٹاپ چیزیں ہیں. ویسے تو میں نے کہ الحکمت گہرا فلسفہ، اعلیٰ قسم کی جو لیول آف نالج ہے وہ، اور اس کے لیے جو میسر ان کو ذرائع ہیں وہ بھی اعلیٰ ترین ہوں. تو افضل علوم کے ذریعے سے اطلاع پانا، یہ الحکمت دیا گیا ہے. اور اس کو بھی الحکیم کہتے ہیں جو مختلف امور کے اسرار و رموز کو مد نظر رکھ کر انہیں عمدگی اور مہارت سے بجا لائے. یعنی کہ جو ایکسپرٹ ہو اپنے نالج کے لحاظ سے، اپنے کام کرنے کے لحاظ سے، اور بنیادی گہرا فلسفہ کے ساتھ جانتا ہو اور وہ اپنی مہارت اس میں پیش کرے. یعنی افضل ترین اشیاء، بہترین اشیاء، مثلا پیدائش کے لحاظ سے، خصوصیات کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، مرتبہ کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، غرض ہر لحاظ سے جو بہترین چیزیں ہیں ان کا کامل علم اور مکمل طور پر احاطہ کرنا، اور پھر ان کی گہرائی تک علم حاصل کرنا. یعنی الحکیم کا جو اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے، یہ ساری اگر ہم قرآن کریم کا غور سے اسٹڈی کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں اندر بیان ہے. تو یہ تھا اس کی مختلف حوالوں سے. حدیث میں قرآن کریم کی صفت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ وہ ذکر الحکیم، یعنی یہ قرآن تمہارے لیے حاکم ہے اور تم پر حاکم ہے، یا یہ ایسی
محکم کتاب ہے جس میں کوئی اختلاف اور اضطراب نہیں. وہی میں نے جو بات کی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں حکمت نہ ہو، بلکہ یہ بہت ہی صاحب حکمت اور صاحب حمد، حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے. اس کے جو احکام ہیں وہ صاف ہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی یعنی کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی چیز میں، بلکہ واضح طور پر بیان کیا گیا. کتاب مبین ہے، ایسا کوئی حکم نہیں یعنی جن سے کسی قسم کے نقصان کا احتمال کرتے ہوئے انسان ڈرے. قرآن کریم کی جو ہدایات ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، جو اس کے گہرا فلسفہ، اس کے اوپر جو بھی عمل کرے گا انفرادی طور پر یا قومی لحاظ سے، اجتماعی طور پر، وہ آخر کار فائزین میں سے ہوگا، کامیاب ہوگا، اور اس کو عاقبت کے لحاظ سے دین میں بھی دنیا میں بھی فائزین میں سے ہوگا، اور نقصان خاسرین میں سے نہیں ہوگا. یہ قرآن کریم کی حکمت ہے اس کی باتوں میں. فرمایا کہ مفردات امام راغب نے لکھا ہے کہ حکمت کا مطلب علم اور عقل کی مدد سے حق بات تک پہنچنا ہے، جیسے میں نے اوپر بھی بتایا تھا. اور خدا تعالیٰ کے صاحب حکمت ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی اشیاء کے بارے میں معرفت اور ان کو غائب درجہ تک تکمیل اور عمدگی کا حامل بنا کر وجود میں لانا. یعنی قرآن اللہ تعالیٰ صاحب حکمت اس لیے ہے کہ وہ خالق ہے اور اشیاء کی مکمل طور پر اس کو نالج ہے، اور پھر وہ ارتقاء کے مراحل سے گزار کر ان کو اپنی ربوبیت کی آغوش میں لے کر وہ درجہ بدرجہ ان کو ترقی دیتا ہے اور عمل جاری رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز اور اس کی تکمیل کے بارے میں جو معرفت ہے اس کو عمدگی کا حامل بنا کر وجود میں لانا، کوئی اس میں نقص نہ رہنے دینا. اب انسان جو ہے جو ظاہر الحکیم صفت کے قریب ہوگا اور قرآن کریم کو جو کتاب حکیم ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی صاحب حکمت ہو جائے گا. اس راستے پہ جو چلے گا تو اس کی برکات اس کو بھی ملیں گی. تو انسان کے صاحب حکمت ہونے سے مراد ہے ان وجود میں لائی گئی اشیاء کی معرفت حاصل کر لینا اور بھلائی کے کام کرنا. ایک تذکرہ میں بڑی پیاری دعا بھی ملتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سکھائی گئی. ربی ارینی حقائق الاشیاء، کہ اے میرے رب مجھے اشیاء کے گہرا فلسفہ، ان کی حقیقتوں سے آگاہ فرما، مجھے دکھا، واضح کر کہ واضح چیزیں میرے ساتھ ہو جائیں. تو اندرونی اشیاء کا گہرا فلسفہ وہ سارا حقائق الاشیاء میں مانگا گیا. اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان کے بارے میں حاصل کرنا. پھر علم حاصل کرنا، تو دنیاوی علم حاصل کرنا بھی جو کہلاتا ہے وہ منع نہیں ہے. قرآن کریم میں اس کی طرف رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ موجودات جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، یعنی پیدائش سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات، مخلوقات، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ بہت انسان کے لیے ضروری ہے. لیکن تقوی سے عاری ہو کر صرف اسی کو سب کچھ سمجھنا اور دین کا خانہ خالی رکھنا، یہ چیز حکمت سے آ رہی ہے. یعنی جو موجودات ہیں، خالق کی تخلیقات پر غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں اس کا فلسفہ، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا، نالج کو بڑھانا بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کا مقصد جو صاحب حکمت ہے اصل الحکیم، اس سے ناتا جوڑنا بھی ہے، اس سے دوری کر کے یہ پھر وہ حکمت کا جو اصل مقصد ہے وہ نہیں ہوگا، اور اس کا پھر
فائنل جو ہے اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حکیم ہے تو اس سے وہ معنی مراد نہیں ہوتے جو معنی کسی انسان کو حکیم کہنے سے ہوتے ہیں۔ اسی مفہوم میں اللہ تعالی فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ حاکم کی اوپر بات چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، یہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے، یعنی کہ یہ جو احکم ہے اور حاکمین یہ بھی اس کا روٹ ورڈ وہی ہے، ہا کاف میم، جس میں مراد ہے کہ حدود کو متعین کرنا، جہالت نادانی سے روکنا اور صحیح فیصلہ کرنا جس کا نتیجہ جس کے کیا جا رہا ہے وہ بہترین ہو۔ تو علیہ اللہ باحکم الحاکمین، یہ لفظ جو ہے احکم الحاکمین 2 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، تو مشہور جو ہے سورۃ 3 کے اندر بھی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لغات کے حوالے سے حکمت اور حکیم کے مختلف معنی بیان فرمائے۔ الحکیم کا ایک معنی عالم کا ہے، یعنی صاحب علم، جاننے والا۔ پھر ایک معنی صاحب الحکمہ کے ہیں، حکمت والا۔ ایک معنی تمام کاموں کو اچھی طرح کرنے والا، جس کے کاموں کو کوئی بگاڑ نہ سکے۔ اور حکمت کے معنی ہے عدل، علم، حلم یعنی دانائی۔ تو جو حکیم ہے اس کی ہر کام کے اندر ایک جتنا کوئی بندہ صاحب حکمت ہوگا اس کی کاموں میں سلیقہ نظر آئے گا، اور اگر کوئی بگڑے کام ہے اس کو بھی وہ حکمت سے ٹھیک کر لے گا۔ ایک معنی ہے ہر وہ بات جو جہالت سے روکے، ہر وہ کلام جو سچائی کے موافق ہو۔ وہی بات ہے جو ابن فارس نے کہا تھا کہ جہالت اور نادانی سے جو روکتی ہے وہ حکمت ہے، اور ہر وہ کلام جو سچائی کے موافق ہے، یعنی کہ جس کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بیلنسڈ ہے، وہ بھی حکمت۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی وضع الشیء فی موضعہ کے ہیں، یعنی ہر امر کو اس کے مناسب حال طور پر استعمال کرنا، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے وقت کو اور اپنی جو بھی ہیں اس کو مناسب حال میں کرنا۔ اور یہ ایک بہت بڑا فن ہے، یہ پوری یعنی کہ ایک سٹرگل ہے، اور روزانہ کئی مرتبہ انسان جو ہے اس میں ناکام ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے بھی گزارنا جو ہے اس لحاظ سے بہت مشکل ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ جتنا بندے کا اس کا بنیادی فلسفہ بڑھتا جاتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بے شمار جو ہے فیلیئرز ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ روزانہ ہمیں سینکڑوں مرتبہ ہمیں اپنی قوت فیصلہ سے کام کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، یہ کریں یا وہ کریں۔ صبح اٹھتے ہی آنکھ اٹھتے ہی جو ہے نا یہ بات شروع ہو جاتی ہے، اور آخر تک جب تک ہوش و واس قائم ہے، ایک جتنا بھی ایک وقت ہے 18 آورز کا، 16 آورز کا، یا جتنا بھی، اس کے اندر بار بار فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ نیز اس کے ایک معنی ثواب الامری و سدادہ، یعنی بات کی حقیقت اور اس کا مغز۔ نیز فرمایا کہ ہا کاف میم جو حکیم کا مادہ ہے اس کے معنی ہے اصلاح کی خاطر کسی کو کام سے روکنا، یعنی انسان کے اندر عجلت پائی جاتی ہے، خلق الانسان من عجل، سرکشی پائی جاتی ہے، بغاوت جو ہے بعض معاملات میں پائی جاتی ہے۔ انسان کو ان النفس لامارۃ بالسوء کہا گیا سورہ یوسف میں، اور بھی نفس کی جو ہے بتایا گیا۔ تو اصلاح کی خاطر کسی کو کسی کام سے روکنا وہ حکمت۔ اسی وجہ سے جانوروں کی لگام کو حکمہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے بات ہو گئی۔ فرمایا کہ تفسیر کی کتاب روح المعانی، یہ علامہ محمود آلوسی کی تفسیر ہے، بڑی مشہور اور بڑی اچھی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے، بہت اعلیٰ قسم کی۔ اس میں آیت قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 33۔ اور جو حکیم ہے یعنی اس روٹ سے جو لفظ آیا سب سے پہلے اس آیت مبارکہ میں آیا، یعنی سورہ البقرہ کی اس آیت میں۔ تو علامہ محمود آلوسی جو
متقدمین میں سے ایک مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں الحکمت کے معنی ہے روکنا، اسی سے سواری کے منہ میں، یعنی کہ جیسے گھوڑے کی اور دوسرے میں نے مثال دی ہے اونٹ، کیمل یا جو ہارس گھوڑا، ڈالی جانے والی لگام کو الحکمہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسے کجی سے روکتی ہے، یعنی ٹیڑھے پن سے اپنی ڈائریکشن پہ سیدھا رکھتی ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے مثال بھی دی تھی کوچوان کی، کہ وہ اس کی ڈائریکشن کو سیدھا رکھتا ہے اپنے، اور اس کی ڈائریکشن کے دائیں طرف سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے میری گردن کو دائیں طرف موڑا جا رہا ہے، تو اس ڈائریکشن میں جاتا ہے۔ نیز علم کو بھی حکمت کہتے ہیں، کیونکہ یہ طریق اس کام میں بگاڑ پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ اس کو پتا ہو کہ مجھے کسی اس بات کا علم ہے تو وہ پھر صحیح ڈائریکشن میں کام کرتا ہے۔ تو حکمت کے اندر علم جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اور حکیم کے معنی ہے ذو الحکمہ، یعنی حکمت والا، اور بعض نے حکیم کے معنی یہ کیے ہیں، یعنی وہ جو اپنی تمام مخلوقات کو محکم طور پر بنانے والا ہے، یعنی ان میں استحکام بخشنا، ان کو مضبوط بنانا، احسن تقویم کو مضمون جہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ ہم الحکیم کے لغوی معنی میں دیکھ آئے ہیں کہ اس کے معنی حکمت والا اور تمام کاموں کو اچھی طرح کرنے والا ہے، یعنی جسے کوئی بگاڑ نہ سکے۔ پھر اس کے معنی یہ بھی ہے کہ بات کی حقیقت اور اس کے مغز تک پہنچنا۔ میں نے وہ دعا جو ربی ارینی حقائق الاشیاء، اس کے بارے میں بات کی تھی، غالباً 1907 کا یہ الہام ہے تذکرہ میں۔ تو اس میں حقائق الاشیاء سے مراد اشیاء کا بنیادی گہرا اندرونی فلسفہ مراد لیا جاتا ہے۔ اور وہی بات یہ دیکھیں کہ بات کی حقیقت اور اس کے مغز تک، جس کو انگلش میں ایسنس کہتے ہیں، جسٹ کہتے ہیں، یہ تمام معنی اقرب نے بیان کیے۔ اقرب سے مراد وہی اقرب الموارد کی بات ہو رہی ہے، لغت کی کتاب جیسے تاج العروس ہے، مفردات امام راغب ہے، اور لسان العرب، اور یہ اقرب بھی مشہور ہے۔ پھر ایک کا حوالہ لغوی عالم جو ہے ان کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں، کیا بتا فرمایا، شیخ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ الحکمت وہ معرف حقہ، یعنی سچے معرف اور احکام شریعہ ہیں جن کے ذریعے نفوس کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا علمی مرتبہ بڑھتا ہے اور وہ علمی ترقی کرتے ہیں، عقل میں، دانائی میں ترقی کرتے ہیں۔ الحکیم جو حکمت و مصلحت کے تقاضے کے مطابق کام کرے، بزرگ و برتر اشیاء کی معرفت اعلیٰ ترین علم کے ذریعے حاصل کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ اور تمام اشیاء میں سے معزز ترین، یعنی جو موجودات ہیں یا جن کا ہمیں ادراک ہے، ان میں جو بالا ترین اور معزز ترین جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات۔ تو خدا تعالیٰ کی ذات کے بھی کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کی صفات میں، وہ بھی حکمت میں شامل ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا اس کی معرفت کی کنہ کو نہیں جانتا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی جو حقیقت ہے یا اس کے جو اصل، وہ صرف اسی کو پتہ ہے۔ باقی جو ہے بس اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس وجہ سے کہ وہ بالا اور معزز ترین اشیاء کو بلند ترین علم کے ذریعے سے جانتا ہے، یعنی اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، اور باقیوں کو جو علم اور حکمت ہے وہ اس کا انکشاف ہوتا ہے، منکشف ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس عمر کے جتنا کوئی انسان محنت کرتا ہے کسی ڈائریکشن میں، کسی ڈسپلن میں، کسی برانچ آف نالج میں، علم جو ہے اپنا انکشاف اس کے اوپر کرتا ہے، آہستہ آہستہ حقیقتیں جو ہیں اس کو پتہ چلتی ہیں۔ تو بچپن میں انسان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی حقیقتیں بیسیکلی وہ انفولڈ ہوتی ہیں۔ حقیقت تو وہی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے وہ اس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو علم اور اس کی حکمت جو ہے وہ دائمی ہے۔ اس میں انسانوں میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہی تو فرق ہے کہ انسان ربوبیت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ترقی ہوتی ہے، فیلیئرز بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام جو صفات ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی وہ غیر متغیر، غیر مبدل ہیں۔
اور دائمی ہے، لیکن ہمیں اس کا ادراک جو ہے وہ اپنے اپنی محنت اور جو اللہ تعالیٰ چاہے جس طرح اس طریقے سے وہ ہوتا ہے۔ تو عظیم ترین علم وہ ازلی دائمی علم ہے جس کا زوال متصور نہ ہو، کوئی تصور نہ کر سکے، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ علم اس چیز کے حالات سے جس کے متعلق وہ علم ہے ایسی کامل مطابقت رکھتا ہے کہ اس میں ذرہ بر بھی اخفاء یا شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی مشتبہ نہیں، اور یہ وصف صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔ اگلا پوائنٹ، بسا اوقات ایسے شخص کو بھی حکیم کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی صنعت کاری کی باریک تر باریک تفصیلات کا علم رکھتا ہو۔ جیسے ایک انجینئر ہوتا ہے، اس کو تفصیل سے کسی بات کا پتہ ہوتا ہے، اگر اس نے وہ چیز بھی مختلف چیزوں کو بنا کر ایک نیا آئیڈیا نئی ایک پیش کی ہو، تو وہ جتنا اس کا لیول آف نالج ہوتا ہے باقیوں کا ہرگز اتنا نہیں ہوتا، اور اس چیز کو کمال عمدگی سے بناتا ہو، یعنی وہ کریٹ کرے گا مختلف جو موجودات جو چیزیں ہیں، لیکن ایک نئی شکل میں اس کو پیش کرے گا، اور اس ظاہر ہے اس کا جس نے اس کو بنایا اس کا جو لیول ہے نالج کا وہ بہت بڑا ہوگا۔ تو جو خلاق العلیم جس کو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا پھر ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ اور اس پہلو سے بھی تمام کمال صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے، کیونکہ وہی حکیم مطلق ہے، ایبسلیوٹ آل وائز۔ اور جو شخص تمام اشیاء کی معرفت رکھتا ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جو شخص تمام اشیاء کی معرفت رکھتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس بے انتہا علم ہو مادی، مگر اللہ کا عرفان نہ رکھتا ہو، وہ حکیم کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو حکیم کہلانے کا مستحق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی معرفت رکھتا ہو اور الہی علوم کے اندر بھی وہ کرے، وہ عربی میں اس کو حکیم کہا جائے گا۔ قرآن کریم کی زبان میں یا ٹرمینالوجی میں یا جو اس سے مطلوب ہے مقصود ہے وہ اس کو کہا جائے گا، کیونکہ اسے عظیم اور بزرگ ترین چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے۔ یعنی وہ شخص، اس کو مادی علوم تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے جو وہ نہیں ہے، اس لیے اس کو حکیم نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دنیاوی چیزوں میں ترقی بھی بڑی کر لی، ایک قوم ہے یا ایک انسان یا ایک قوم، اس نے دنیاوی لحاظ سے بہت زمین کی گہرائیوں تک علم حاصل کر لیا، آسمان کو جو ہے اس نے اس کے اندر بھی شگاف ڈال دی، یعنی اس کا بارے میں بھی دور تک رسائی حاصل کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ بند ہے۔ اس لحاظ سے وہ حکمت سے آ رہی ہیں، کیونکہ فائنلی پھر ایسی مادی ترقی کا یا اس نالج کا نتیجہ پھر دہریت، خدا سے دوری، اخلاق میں زوال، قسم قسم کی بیماریاں اور مختلف، وہ پھر اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے کہ باوجود تمام دنیاوی ترقیوں کے اس تعریف کی روح سے ان کو حکیم نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ وہ تھا جو میں نے وہاں سے اخذ کیا تھا اور آپ کو پیش کر دیا انورٹر کامرس میں۔ اب آخر میں قرآن کریم میں استعمالات کا شماریاتی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہا کاف میم، جس کے بنیادی معنوں میں روکنا اور کسی کی اصلاح کے لیے روکنا، اس کی حدود کو متعین کرنا، یہ اس میں شامل ہیں۔ اس سے جو 210 مرتبہ 210 ٹائمز یہ مادہ جو ہے استعمال ہوا ہے، کبھی افعال میں کبھی اسماء میں، تو حکمہ سب سے زیادہ یہ جو استعمال ہوا ہے اس میں افعال میں وہ حکمہ ہے، تو 45 ٹائمز یہ حکمہ اس طرح استعمال ہوا۔ اور مشہور ہے نا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ وَوَلَا، تو حکمہ سے آگے پھر وہ بنیادی طور پر یہ ہے ماضی معروف اور سنگلر، واحد غائب، لیکن پھر آگے اس کے جو پریفکس جو لگتے ہیں، پریفکسز یا سفکسز جو آخر میں لگ کے، تو ان کے معنی میں تھوڑا سا تغیر آتا ہے۔ تو یحکمو کی بات ہو رہی تھی، کسی کو منصف بنانا، جیسے حتی یحکمو کا
وہ سورۃ نساء کی میں نے مثال دی تھی. احکمت آیات، قرآن کریم میں کہا گیا کہ اس کی آیات کو بڑا مضبوط بنایا گیا ہے، اس کی بنیاد کو مضبوط بنایا گیا. احکمت، اس کی آیات کو ایسا مضبوط قلعے میں بند کیا گیا ہے کہ کوئی اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. وہی مضمون جو لا ریب فی، اور اس کی جو حفاظت ہے وہ مضمون، اس کے اندر جو معنی ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی ان کی بنیادوں کو اپنے باطل چیزوں سے نہیں دور کر سکتا. یتحاکم میں بھی وہی ہے کہ تحاکم یتحاکم، حاکم بنانا کسی کو. احکم، افل کے وزن پر، جیسے احکم الحاکمین کی بات ہوئی تھی، اور وہ والی ایک بات ہے. احکم الحاکمین کے لفظ بھی آتے ہیں اور بھی احکم مل کے بھی آتے ہیں. حکمن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ربی حبلی حکم و الحکمی، وہ بڑی مشہور دعا ہے حکمن. اور جگہ بھی ہے کہ حضرت باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے ان کو جو ہے حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت و دانائی دی. چنانچہ سورۃ انبیاء کی یہ آیت ہے کہ جس میں ایک تھا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سکھا دیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یہ بھی آتے ہیں. اور اس کے معاملے میں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 79 اور 80. اور سورۃ نمل میں بھی حضرت یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت و دانائی دی. اور جی، پھر حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے 20 مرتبہ. حکیم جو ہے جس کی بات ہو رہی ہے الف لام کے ساتھ یا اس کے بغیر تنوین کے ساتھ 97 ٹائم جو ہے یہ استعمال ہوا. کبھی قرآن کریم کی صفت کے طور پر، کبھی اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر، کبھی کسی اور معنوں میں. تو حاکمین وہی جو احکم الحاکمین 5 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. ابھی میں نے اس کی مثال بھی دی سورۃ انبیاء سے. حکام 1 مرتبہ آیا ہے. وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ پارہ 2 میں حاکم کی جمع حکام. محکمات، ابھی آیات محکمات کا آتا ہے. متشابہات جہاں پہ آتا ہے سورۃ آل عمران میں کہ قرآن کریم کی کچھ آیات متشابہات ہیں، یعنی کہ جن کی حقیقت اپنے لیول جو نالج ہے اس کے حساب سے وہ بدلتی ہے. تو ساری عمر اسی سٹرگل میں گزر جاتی ہے. تو ہماری جو زندگی ہے قرآن کریم کی سٹڈی کی، وہ انہی کے 2 کے اندر ہے. یا تو ہمیں آیات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی، وہ ہمارے لیے محکمات بن گئی، اور کچھ متشابہات ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن دونوں پر ایمان ضروری ہے. تو جیسے جیسے نالج بڑھتا جاتا ہے متشابہات محکمات بدلتی جاتی ہیں. بعض تو بڑی سمپل ہیں، لیکن بعض ایسی ہیں جن کے اندر ایک تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، اور معنی دونوں طرف مختلف ظاہری لحاظ سے اور باطنی بھی معنی ہوتے ہیں، اور بعض کی اتنی گہری سمجھ بھی نہیں ہوتی وقت کے مطابق ان سے. تو یہ آیت جو 8 ہے سورۃ آل عمران کی، جس میں فرمایا کہ آیات محکمات، تو 1 مرتبہ یہ لفظ آیا. اور پھر اس کے جو اپوزٹ ہے وہ متشابہات ہے. تو یہ بڑی خوبصورت. اس کے بعد میں یہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ایک مسلسل علمی سفر ہے. آج اگر متشابہات پورے قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں گے 100 آیات ہمیں صحیح سمجھ نہیں آتی، تو بندہ آہستہ آہستہ کرتا رہے تو 90 بن جائیں گی، 90 کی 80، پھر یہ مسلسل جاری رہتا ہے. جو محکمات ہیں وہ مزید واضح نکھر کے سامنے آئیں گی. تو ہر ایک کا ڈفرینٹ لیولز کے اوپر ہیں. کسی کی ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ جو پرانے مفسرین تھے ان کو بعض چیزوں کی جب سمجھ نہیں آئی، آپس میں ان کو کوارڈینیشن نہ کر سکے آیات کی، تو انہوں نے ناسخ منسوخ کا چکر چلایا اور 500 1000 سے شروع کیا، اور جیسے جیسے جس کو سمجھ آتی گئی وہ اس میں کمی کرتے گئے. سب سے بڑی یہ دلیل ہے اس کی کہ متشابہات کو جو محکمات میں ان کا جو وقت تھا وہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ ہر قسم کی ان کو
دی جاتی. بہرحال یہ ایک ارتقائی سفر تھا اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے اس کے اندر یہ ناسخ منسوخ کا کانسیپٹ آف ایبروگیشن کا عقیدہ جو ہے بن گیا. تو وہ جب 500 سے 400 400 سے 300 اور آخر میں ایک قریب کے زمانے میں 5 تک رہ گیا تو یہ صاف جو ترقی معکوس ہے بیک جو گیر ہے یہ صاف بتاتا ہے کہ متشابہات وہ جو ہے محکمات میں بدل رہے تھے اور ان کی جو منسوخ آیات کی تعداد بھی کم ہو رہی تھی. پھر آخرین دور میں آیا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہے اور پھر باقاعدہ آپ کے علم کلام کی روشنی میں ان تمام آیات جو تھیں ان کو حل کیا گیا اور آپس میں ان کا کہ کوارڈینیشن کر کے دکھایا گیا کہ متشابہات نہیں یہ اس طریقے سے ان میں مطابقت ہے. تو تمام آیات تلاوت والی بھی ہیں اور تمام جو آیات ہیں وہ ان کے اندر اپنے اپنے وقت کے مطابق احکامات بھی ہیں. تو اس کے بعد محکمات کی بات ہوگی اور محکمہ جو ہے یہ غالباً لگتا ہے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آیت دیکھتا ہے تو اس میں ایک مرتبہ آیا تو یہ 13 جو مختلف پیٹرنز ہیں ان کے اندر یہ استعمال ہوا اور ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 210 بنتی ہے. تو اکثر اس میں استعمال ہونے والا ہے یہ لفظ ہے. تو اس میں جو ہے محکمۃ ہاں جی یہ دیکھیں اس کو سورۃ محکمۃ ابھی میں نے کہا نا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آیت نمبر 21 میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ. تو سورۃ اور اس کی صفت محکمۃ. باقی جو تفصیل سے اس کے معنی میں بات ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے ہمارا یہ جو ہے اس کلاس کے ساتھ ہی یہ جو اسماء ہیں سورۃ ابراہیم کے مکمل ہو گئے اور اب انشاءاللہ ایک بریک ہوگی جلسہ اور اجتماعات کی وجہ سے اور اگلی کلاس جو جب بھی ہوگی سپٹمبر میں انشاءاللہ اس کا میں اعلان کر دوں گا اور اس کلاس کے ساتھ ہی ہم یہ جو پہلا سیشن ہے یعنی کہ ہاف پہلا اس کو مکمل کرتے ہیں. جزاکم اللہ السلام علیکم. جزاکم اللہ احسن الجزا. حافظ صاحب پلیز جلسے کی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا پلیز. آپ سب بھی دعا میں یاد رکھیں. تو یہ ہماری مکمل ساری انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. میں کوشش کروں گا یہ سارے جو ہے تقریباً اب 90 پیجز بن گئے ہیں یہ سارے میں اس گروپ میں اپلوڈ کر دوں اور اوپر ویب سائٹ کے اوپر بھی تو وہاں سے آپ لے لیں. تو ماشاءاللہ آہستہ آہستہ کافی زیادہ جو ہے نا اس میں آ گیا ہے. اگر اس کو بندہ بار بار پڑھتا رہے تو اس سے ایک ذوق ایک پیدا ہو جاتا ہے. تو کافی اگر آپ دیکھیں شروع میں پہلے تو چھوٹے چھوٹے سوالات تھے تو کرتے کرتے پھر آہستہ ہم نے اس کو بڑا کیا تو کافی اس کے اندر ہے. تو ایک جو سوالات تھے ان کے جوابات کا علیحدہ فائل ہے لیکن یہ صرف وہ نوٹس ہیں. تو آپ دیکھیں کہ السلام علیکم صاحب. یہ نوٹس آپ کون سے گروپ میں ڈالتے ہیں؟ اس گروپ میں ٹیلی گرام گروپ میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے ٹیلی گرام گروپ میں میں شامل نہیں ہوں. اچھا اس لیے مجھے تو نہیں ملتے وہ نوٹس. اس میں میں ڈھونڈتی رہی ہوں لیکن ملے نہیں. چلے میں اس کا لنک جو ہے نا وہ اس میں جو ویب سائٹ اپنی ای میل ہے اس کے اندر بھی لنک بھیج دوں گا تو آپ وہاں پہ شامل ہو جائیں. مجھے میں بھیج دوں گا ساروں کو نا لنک بھیج دوں گا اور ساتھ یہ بھی آ جائے. جی جزاکم اللہ بہت شکریہ. چلو جی اللہ حافظ. السلام علیکم.